میں اہل بیت میرے لیے سارا سال محرم ہوتا ہے، میں سراسر اہل بیت کو بیان کرتا ہوں، میں تم سے لے لیا تو میں نے تو اپنا نقصان کر دیا، ان سے لوں گا جن کی میں تعریف کرتا ہوں تو وہ تو اپنی شان کا دیں گے، تم کہہ دو گے چند لاکھ، اس سے اوپر کیا دے گا؟ تو اللہ نے مجھے پہلے دیے ہوئے ہیں، میں اس وہاں سے لوں۔ ایک دفعہ فرزدق کو امام زین العابدین کی تعریف میں ہشام بن عبد الملک نے قید کر دی، تو حضرت زین العابدین نے 10,000 درہم ان کو بھیجے جیل میں، تو وہ رونے لگا، کہنے لگا حضرت کو میرا پیغام دو، ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے، پیسے کی، آپ کی تعریف کی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ پیسے نہیں واپس کرتا ہوں۔ تو جب وہ واپس گئے تو انہوں نے فرمایا تم جاؤ اس سے کہو کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی، تمہیں اللہ بھی دے گا اور یہ حقیقت ہدیہ ہے، یہ بھی قبول کر لو۔ پھر اس نے رکھ لی۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے کربلا میں میرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا۔ میں نے تاریخ، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، میں بچپن سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والا، اور اللہ نے مجھے توفیق دی پڑھنے کی اور یاد بھی رکھنے کی۔ وہ یاد رکھنا تو اللہ کی خاص توفیق ہے، پڑھنا بھی اللہ کی توفیق ہے۔ میرے عزیزو، انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ آج 1447 شروع ہو چکا ہے، ہمارے نبی کو گئے ہوئے 1437 سال ہو چکی، چونکہ 11 ہجری سے سال شروع ہوا، یکم ہجری، اور 11 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، تو 11 ہجری اور 1147، اس میں سے 11 نکالو تو 1437 سال میں کتنی جنگیں، کتنی لڑائیاں، کتنے قتل و غارت، لیکن وہ بدر پوری امت کے ظالم کٹھے کریں تو عمر بن سعد اور شمر ملعون جیسے ظالم قیامت تک نہیں آنی تھی، اور قیامت تک کے شہداء کو اکٹھا کر تو میرے نبی کے گھر کے نوجوان کی شہادتیں اس کے برابر کوئی شہید نہیں آئے۔ حسین تو کوئی نہیں آئے گا نا، جس کے خون کا قطرہ پوری دنیا سے قیمتی ہو، اب کہاں سے لائیں گے؟ بھائیو، جن کی شہادت پر کائنات روئی تھی، زمین و آسمان روئے تھے، آسمان کے فرشتے روئے، آپ کا ایک بول کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں آپ کی جان بچا سکتا تھا، آل اولاد کو بچا سکتا تھا، رشتہ داروں کو بچا سکتا، سب کو بچا سکتا، نہیں، ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے والا بھی ظالم ہے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار فما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ظالموں کی ہاں میں ہاں نہیں، ظالموں کی طرف تھوڑا اگر تم جھک بھی گئے تو جہنم کا شکار ہو جاؤ۔ الا وان روح الاسلام دائرۃ فدوروا مع الکتاب حیث دار، دارمی کی روایت ہے، آج اسلام زندہ ہے اور حرکت میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو چلاؤ، چلائے تو چلو، روکے تو رکو، بٹھائے تو بیٹھو، اٹھائے تو اٹھو، مانگے تو دے دو، دے تو لے لو، جان مانگے تو سر کٹوا دو، زندگی دے تو شکر ادا کرو۔ اسلام تمہارا جیسے یہ کرنٹ پنکھوں کو چلا رہا ہے، اسلام تمہارا کرنٹ بن جائے۔ الا وان السلطان والکتاب سیفترقان فلا تفارقوا الکتاب، ایک وقت آئے گا
بادشاہی الگ ہو جائے گی اور کتاب اللہ الگ ہو جائے گی۔ بادشاہوں کو چھوڑ دینا اور کتاب اللہ کو پکڑ لینا، کتاب اللہ کو پکڑ لینا، بادشاہی کو چھوڑ دینا۔ یہ آج کے سب جو حکومت کی کرسی لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں۔ اگلی سنو، الا انہ سیولی علیکم امراء، تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم، ان کی مانو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، ان خالفتموہم اضلوکم، نہیں مانو گے تو تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے، اور دوسری روایت میں آتا ہے قتلوکم، تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ، وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا، حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر وینشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ، تم وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا، کتاب اللہ کو نہ چھوڑا، حکمرانوں کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، حکومت کی دوڑ چھوڑی، تو موت کے وقت میرا یہ شعر وہ یاد رکھیں گے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ جب رب ارجعون کی صدا ہوگی، یا اللہ ایک باری دوبارہ واپس بھیج دے، تو اللہ کہے گا کلا، بکواس بند کرو۔ میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ کے ساتھی بننا جو سولیوں پہ لٹکائے گئے، آروں سے چیر دیے گئے، ان کے جسم میں لوہے کی کنگھیاں ڈال کر ان پہ گوشت کو نوچ لیا گیا، اور وہ انہوں نے دین حق کو نہ چھوڑا، دین کا راستہ نہ چھوڑا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت الخالق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی فرما برداری میں جان دے دینا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ ایک بول امام حسین کا سب کچھ بچا سکتے، پیشکش ہو رہی ہے، ایک بول پر یہ بندہ سب کچھ بتا سکتا ہے، اور دین بھی بچ سکتا ہے، کہ دین تو بچا ہوا ہے۔ جنت کی سرداری کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، جنت کی سرداری تو ملی ہے ماں کا دودھ پیتے ہوئے، تو اب یہ کیوں اتنی بڑی گھاٹی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ 72 3,000۔ عمر بن سعد، یزید کو جب پتہ چلا کہ آپ کوفے کی طرف تشریف لا رہے ہیں، تو کہتا ان کو میرے پاس لے کر آئیں۔ اس نے ابن زیاد کو بھیجا، کیوں نہیں قصوروار کم وقت وہ، اس نے ابن زیاد کو بھیجا کہ جاؤ حسین کو بھی روکو اور کوفے والوں پر بھی اپنی دھاک بٹھاؤ۔ اس سے پہلے والے گورنر کو ہٹا دیا۔ ابن زیاد کا باپ زیاد بھی ظالم اور انتہائی بدبخت انسان تھا، اور آگے اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ظالم اور انتہائی بدبخت نکلا۔ جاتے ہی کوفے میں قتل و غارت، اہل بیت کے چاہنے والوں کو پکڑا، قید کیا، اور حر کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو راستے میں روک لو۔ تو حر اور امام حسین کا قافلے کا سامنا کربلا میں ہوا، تو حر نے آپ کو، حضرت مولا علی جب ہجرت کر کے کوفہ جا رہے تھے، جب کربلا سے گزرے، کہنے کہ صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، زور زور سے فرمایا ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ یہ امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ، عبداللہ بن حسین۔ تو ساتھیوں نے پوچھا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا
یہ وہ مٹی ہے جو میرے نبی نے مجھے دکھائی کہ تیرا بیٹا یہاں شہید ہوگا۔ تو میں کہہ رہا ہوں حسین صبر، حسین صبر، حسین صبر۔ 40 کلومیٹر آگے کوفہ ہے، حر نے آپ کو وہاں روک لیا، پیچھے اس نے 3000 کا لشکر بھیجا عمر بن سعد کا، کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ قتل پر آ گئے ہیں تو حر کو اللہ نے، حر کہتے ہیں آزاد کو، اللہ نے ان کو جہنم سے آزادی دے دی۔ عمر بن سعد سے کہنے لگا کیا واقعی تم آل رسول کو قتل کرو گے؟ اور اس کو کیا کس چیز کے لالچ نے مارا؟ اللہ دنیا کے لالچ سے بچائے۔ اسے ابن زیاد نے کہا تو جا حسین سے لڑ، میں تمہیں خراسان کی گورنری دے دوں گا۔ اس لالچ میں آ سو کہنے لگا تم واقعی لڑو گے؟ ان کا ہاں۔ تو اس نے ایک دم اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور بھگاتا ہوا امام حسین کے پاس لے آیا کہ میں حضور معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کو قتل ہی کر دیں، تو میں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے آتے ہی پانی بند کر دیا۔ ساری تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، دشمن تھے، کافر تھے، جن کا پانی بند ہو رہا ہے۔ میرے نبی کی اولاد، میرے نبی کی اولاد جن کے لیے آپ دیکھو، جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے بیویوں سے ملاقات کی، حضرت فاطمہ سے ملاقات کی، حضرت علی سے ملاقات کی۔ جب حسن حسین کو بلا کر ایسے سینے سے لگایا، آنسوں کی جھڑیاں لگ، اور میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی محبت پر۔ کچھ نہیں بولے، دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، ملک الموت حاضر ہے، تو آپ نے کہا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے، اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ حسن حسین کے ساتھ نہیں، میری امت کے ساتھ۔ ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا، امت کے لیے تڑپ کے مانگا، میری امت کے ساتھ کیا کرو۔ تو جمعرات کا دن تھا، وہ حملے کے لیے باہر نکل آئے، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آج رات مہلت دے دو، کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ سارے خوش ہو گئے کہ ڈر گیا ہے، کل یہ ہماری بیعت کر لے گا۔ تو کیا بات تھی؟ جمعہ کی رات آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو، انہیں صرف میں مطلوب ہوں، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت۔ اور ایک رات کی مہلت ایک تو اس وجہ سے مانگی ہے، ایک اس وجہ سے مانگی ہے کہ آج مبارک رات ہے، اپنے اللہ کے سامنے رو دھو کے، اپنے اللہ سے توبہ کر کے پھر میدان میں اتریں۔ تو ایک بھی نہیں اٹھا۔ آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین، اور عمر بھی ان کی سیانی تھی، میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا، تاکہ قربانی کا مزہ تو آتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں گئی، ایک بھی نہیں گیا۔ اور صبح آپ خیمے کے سامنے تھوڑا سا بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ اور زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا، میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، اس لیے ہنس رہا ہوں۔ میدان جنگ قائم ہوا تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے۔ شمر نے کہا اب خط چھوڑو،
اب ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ ہنس پڑے. اتخوفنی بالموت، مجھے موت سے ڈراتے. ان کے سردار زہیر نے بھی کہا اتخوفنا بالموت، ارے پاگلو، موت سے تو تمہیں ڈرنا ہے کہ تم نے آگ کا ایندھن بننا ہے، ہمیں کیا موت سے ڈراتے ہو، ہمارے لیے تو جنت ہے. یہی سعید ابن عبداللہ جنہوں نے کہا تھا 100 جانیں ہیں، ایک جان ہے قربان ہو جائے گی. کہنے لگے میرے بھائیو، اللہ کی قسم تمہارے اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے تمہیں قتل کریں اور تم وہ گئے جنت، وہ گئے جنت. جب 40 گھوڑ سوار تھے، 32 پیدل تھے، تو سب سے پہلے جو نکلے ان کا نام ہے مسلم بن اوسج. وہ بڑی عمر کے تھے. تو آپ نے کہا مسلم آپ نہ جائیں، آپ ضعیف ہیں. کہنے لگے تیری ناموس پہ جان دیتے ہوئے میری جان چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی، اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک تلوار میرے قبضے میں رہے گی. یہ پہلے شہید ہوئے. پھر ایک ایک کر کے جب نکلنے لگے تو امام حسین کا پلہ بھاری، جو مرنے کے لیے آیا ہو اس نال کو لڑ سکتے. وہ ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، تو وہ شمر کہنے لگے ان کے سارے مر جاؤ گے، اکٹھا حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑے مارو. تو انہیں گھوڑوں پہ تیر چلائے، 40 کے 40 گھوڑے مار دیا. سارے پیدل ہو. اور پھر چشم فلک میں، چشم زمین، سورج چاند ستاروں، وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو. ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے. زور کا وقت داخل ہو گیا، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم. سورج یوں ڈھلا تو آپ کے لشکر کے 3 حصے تھے. ایک ٹکڑی کے سردار تھے زہیر بن قین رضی اللہ عنہ، دوسری ٹکڑی کے سردار تھے حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ، تیسری ٹکڑی درمیان میں اس کے سردار تھے عباس بن علی رضی اللہ عنہ، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں اہل تشیع. جھنڈا ان کے ہاتھ میں. تو آپ نے زہیر کو بلایا کہ زہیر ان سے کہو نماز پڑھنے. تھوڑے سے کان کھول، ایسے وقت میں نماز؟ اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھی. اس خوفناک جنگ میں جب ادھر لاشیں، پورا جسم خون آلود، تیروں کی سنسناہٹ، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، تلواروں کی جھنکار، اور ظلم و ستم اپنے عروج پر، فرعونیت، شدادیت اپنے عروج پر، انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی دہڑیں نکالے ہوئے کہ کن کو چبانا ہے؟ آل رسول، آل رسول پر شکر. آج کا دور بھی ایسا ہے، کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں. تو وہ پہلی صدی 61 ہجری، میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے، صرف 50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو. مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑ؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے، جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو نماز؟
میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین. یا نماز کو فرمایا. اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچان کیا مرتبہ ہے. اور میرے عزیزو کیوں چھوڑ دے؟ ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو پڑھی نہیں جاندی، اللہ توفیق دے پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو. یہاں کہتے ہیں شہروں میں یہ مصروفیت ہے اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے. اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج سے کہ جان ہتھیلی کر اور سورج کی آگ برس رہی ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے اور ادھر محرم کا مہینہ ہے. تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے. کیوں چھوڑ؟ کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا. میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر لائے گا اور دوسرا ہاتھ قاتل کے ہاتھ میں ہوگا، گریبان میں ہو، اور اللہ سے کہے گا یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. کتنے قتل ہو رہے گجرانوالا میں، نوشہرہ ورکا میں، شکوپورہ میں، پٹھانوں کے علاقوں میں، بے گناہ بے قصور. حسین جب اپنا سر لائے گا مجھے لگتا ہے قیامت کا پورا مجمع دھاڑ دھاڑ روئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ، نبی کے پھول، نبی کے سہرے، نبی کے دلارے آج کھڑے سر کے ساتھ آ رہا. ہم ان کی امت ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ؟ کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی. اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا. اس سے کہا شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے. فرمایا پھر نماز تو نہیں چھوڑوں گا نا. اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ نبی کے وارث، نبی کی نسل، نبی کی اولاد، انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے. اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا. پیغام دینا ہے، نماز نہیں چھوڑنی. تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم شاؤں میں تلواروں کی. اس سے سرکشہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا. زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے. پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. انہوں نے پانی تو تھا نہیں، اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا. کربلا کی ریت کا تیمم کیا اور اس سے
انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا، تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جا، اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا، پوری کائنات، فرشتے تک لرز اٹھے ہوں گے جب انہوں نے سجدے میں سر رکھے سبحان رب العالی کہا ہوگا۔ زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں، تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہوگی، آب و دکا ہوگی، بہتے خون کے ساتھ، شرابور پسینے کے ساتھ، زخموں کے درد کے ساتھ، تیروں کی چھاؤں میں، تیروں کے چھید کے ساتھ، تلواروں کے زخم کے ساتھ، نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ، یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، موت قبول ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ دکاندار بیٹھے ہیں، 2-4 گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گاہک نہ چلے جائیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں یہ سب ہٹا دے۔ بدر میں نہیں آ گئے تھے 313 کے ساتھ 1000 فرشتے، یہاں بھی آ جاتے، نہیں، میرے نبی کے باغ کو پانی چاہیے، اور سب سے اعلیٰ پانی میرے نبی کی اولاد اپون، کھاد چاہیے، اور سب سے اعلیٰ کھاد میرے نبی کے اولاد کی بوٹیاں ہیں جنہیں بوٹی بوٹی کر دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے نماز دی انہوں نے جنگ کی، پھر سارے اکٹھے ہو گئے، پھر ایک ایک کر کے سارے ساتھ جان ساتھ شہید ہو گئے، اہل بیت رہ گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے اجازت مانگی کہ ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے، میں پہلے جاؤں۔ جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان؟ میرا تو ایک طبی موت مرا تھا، اور آج تک میرے آنسو نہیں بند تھے۔